बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इत्तेफाक से हमारी टीम ने अमेरिका में खातून को वक्त दिया हुआ था, जो बिल्कुल रिकॉर्डिंग के दौरान उनका कॉल आ गई। अच्छा, मैंने उनसे गुजारिश की, उनसे पूछा क्या कर रही हैं, उन्होंने कहा नाश्ता। पूछा कि ख़ास नाश्ता, उन्होंने कहा नहीं ख़ास तो नहीं, बस पेट को धोखा देने के लिए, यानी वो जो बना बनाया होता वो खा रही थी। तो मैंने उनसे कहा अगर आप चाहें और हंसी खुशी तो 10-1 मिनट उसको और खा लीजिए, साथ एक दूध का गिलास लीजिए, तब तक मैं रिकॉर्डिंग से फारुग हो जाऊं। शी इज़ वेरी रीजनेबल। हर खातून को इतना ही रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा, बाज़ खवातीन तो फिर आपके गले को आ जाती हैं कि हाउ कैन यू से दैट, इट इज माई टाइम। तो अब बंदा ये तो नहीं कहता कि पाजी तुसी टाइम खरीद दिया थोड़ा है कर दे, तो एक कमिटमेंट है। लेकिन हम कभी कभी बहुत जल्दी चीज़ों के बारे में, अच्छा जब हम ये करते हैं तो आप सोचिए, ये तजर्बा हमारी जो मैच मारे की टीम है उसको बार बार होता है कि सख्त लफ्ज़ों के साथ जब अगले के साथ आप करोगे तो वो आपके बारे में फौरन एक राय बनाएगा, और जब लोग उससे पूछेंगे कि ये फैमिली, ये लोग कैसे हैं, तो ज़ाहिर है उसका तो उसने कानों से सुना हो, देखा नहीं, कानों से सुना हुआ है कि कितना सख्त बोलती हैं। आपने सोचा कैसे मेरे बेटे या मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता, भाई आपको आसमान से थोड़ी उतरे हुए, आपके साथ जो मैच होगा वो बताया जाएगा, आपको पसंद है नहीं पसंद वो आपका चॉइस है। लेकिन अब अगले बंदे की नीयत पे, इंटेंशन पे सवाल उठाना शुरू कर दें तो अगली दफा वो क्या करेगा, मुश्किल हो जाती है ना। ऐसे लोग आमतौर पर सालों अपने बच्चों का नुकसान कराते हैं। बट वन मस्ट बी, लड़का हो या लड़की, अकोमोडेटिव होना चाहिए चीजों के मुताबिक। अपने आप को, अगर आपने माइंड मेकअप भी किया हुआ है तो और थोड़ा बीच में स्पेस देना पड़ा तो कर लीजिए। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आखिरी कॉल हमारी होती है 10 से 11 वाली, अगर मैं बहुत थका हुआ हूँ सारा दिन भर का और मैं उनसे कह दूं यार आज लिटरली सोना नहीं जा रहा, भाई कभी कभी ऐसा होता है, आप बीच में खराटे लेने लग जाओ। होता तो नहीं है, पर हो सकता है ना जी कि अगर आप थके हुए हो तो आप कह देते हो कि आज ऐसा नहीं करते, हम कल सेशन ले लेते हैं, तो इसको मान लेना चाहिए। लेकिन अल्लाह के फजल से खवातीन ज़्यादा दिक्कत होती है। सेंसिबल खवातीन दुनिया में होती होंगी और जिनको मिलती होंगी ज़ाहिर बड़े खुशबख्त होते होंगे और वो हवा की लहरों पे तैरते होंगे, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। क्या खवातीन की इस रिश्ते में प्रॉब्लम है? क्या इनकी मेकिंग का इशू है? क्या इनको अपने आप को जिस तौर पे उन्होंने ढाला होता है वो इस तरह का हो जाता है? कहीं कोई प्रॉब्लम है? अभी देखिए, पहले ये कभी सोचा भी नहीं था, पर अब मैं हर दूसरे दिन जो मेरे पास केसेस आते हैं तो दूसरी शादियां टूटने के बाद तीसरी शादी टूटने वाली होती है। ये इतने ज्यादा केसेस हैं कि मैं लिटरली कभी कभी तो आपका जैसे कहते हैं ना, पख से आप उड़ जाते हैं कि खुदा की बंदी तुमने पहली दफा गलती की। मिजाज की गलती है, जुबान की गलती है, आंखों की गलती है, जहर की गलती है, जो सांप ने तो अंदर कहीं यहां वो थैलियां बना के रखी होती हैं और वो हर वक्त नहीं निकालता, स्प्रे नहीं करता फिरता, पर आपका जब जी चाहता जहरीली स्प्रे कर देते हो। शादी के 4 दिन बाद, शादी के दूसरे दिन, शादी के 10वें दिन, 1 माह बाद, 4 माह बाद, और फिर आप उस दिल में कैसे रह सकते हो? दुनिया में बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान के मसाइल सबसे बड़े नौकरियों के नहीं हैं। पाकिस्तान के सबसे जो बड़े मसाइल हैं वो दिलों के मसाइल हैं, घरों के टूटने और ना जुड़ने के मसाइल हैं, बार बार बेइज्जती और रुसवाई के मसाइल हैं। आप सोचिए, लड़के की तीसरी शादी हो या लड़की की तीसरी शादी हो, सवाल तो लोग उठाएंगे कि क्या तमाशा है, क्या इसको अकल की कमी है, क्या इसको जिनसी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, क्या एबनॉर्मेलिटी है इसके अंदर। अच्छा, उस लम्हे भी अगर आप नहीं समझते और अपनी गलती नहीं मानते, अक्लमंद, अंग्रेजी में कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपनी गलती खुद मान ले, वरना लोग तो बताते ही बताते हैं। बहुत ऐसे समझदार होते हैं कि हमसे रब्ता कर लेते हैं और उसमें भी समझदारी फिर ये करते हैं कि जो सजेस्ट किया जाता है, आप दैट फैमिली मेंबर, तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो बिला तासुब करूंगा। अगर कोई नामुनासिब नारवा मुझे लग रही होगी तो मैं बताऊंगा।
ہر عورت کو ایک ہی مسئلہ ہے, وہ مرد کو اپنا غلام سمجھتی ہے. ملکیت, مرد آپ کی ملکیت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا مردوں کی ملک ہوتی تھی, لونڈیاں, غلام. اب بھی ہمارا ایک صوبہ ہے, وہاں سے لوگ خواتین کو خرید لاتے ہیں, آ کے نکاح کر لیتے ہیں. اچھا, اس نکاح والی عورت میں اور عام نکاح والی آزاد عورت میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بیچاری پھر بھی 60 سال نکال جائے گی. اسے پتا ہے کہ میں نے لڑ کے کہیں جا نہیں سکتی, تو ہمبل ہو کے, متواضع ہو کے, خدمت کر کے اس گھر میں رہے گی, بچوں کو جنم دے گی, پالے گی, نسلیں آگے چلے گی. شاید اس نے دنیا کے بہت زیادہ ونڈوز دیکھی نہیں ہوتی آزادی اور خود مختاری کی. پر وہ عورتیں جو یونیورسٹیوں سے پڑھتی ہیں, جو کالجوں سے پڑھتی ہیں, میرا ایک خیال تھا پچھلے کئی برسوں سے کہ جس لڑکی نے کبھی کوئی جاب کی ہے اس کو زندگی ٹھیک گزارنی آنی چاہیے. میں دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں, جس لڑکی نے لڑکی ہونے میں یا عورت ہونے میں یا اس دوران, یعنی 18-20 سال سے لے کے آپ 40-42-50 سال تک جس نے جاب کی ہے اس کو علم ہونا چاہیے, کیونکہ اپنی جاب بچاتی ہیں. ایسی خواتین سے جو میاں پہ اعتراض کرتی, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے میاں پہ کتنے کیسز ہیں تھانوں میں؟ تو کوئی کیس نہیں ہے. کہ آپ کے میاں کو ہر مہینے دفتر سے نکال دیا جاتا؟ کہتے نہیں, وہ تو 20 سال سے گئی ہیں. کیا آپ کا میاں بے روزگار ہے, بینک اس کا خالی ہے؟ کیا خاندان والے اس کو منہ نہیں لگاتے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے. کیا اس کا دوست بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے باہر کی دنیا میں وہ ایک باعزت آدمی ہے, باوقار آدمی ہے, رشتوں کو, جاب کو, معاملات کو ہینڈل کرتا ہے اور ٹھیک جگہ پہ رکھتا ہے. آپ سے نہیں رکھے جا رہے. لائک پچھلے دنوں ایک خاتون نے, یہ دوسرا تیسرا اس طرح کا ہوا کیس کہ اس نے اتنے سارے بچوں کی پنڈ ہوتے ہوئے بھی اسے شکایت تھی کہ میرا میاں اٹلی میں ہے اور کئی سال نہیں آتا, تو جب آتا ہے تو ایک نیا بچہ دے جاتا ہے اور میں اس کو پالتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے, تو آپ کا دل لگا رہتا ہے. دوسرا, اگر آپ بے اولاد ہوتی تو اور طرح کا دکھ ہوتا, پھر آپ کی ساس اور نندیں بھی تنگ کرتی. میں نے پوچھا میاں پیسے ٹھیک دیتا ہے؟ تو دیتا ہے, گھر اپنا گھر ہے, گاڑی بھی ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں. فوکس بچے نہیں ہے, فوکس گھر نہیں ہے, فوکس زندگی نہیں ہے, فوکس میاں کی خوشی نہیں ہے کہ وہ آئے. جب بھی بات ہونی ہے تو ٹو لگانی ہے. اچھا, بعض ایسی احمقیں ہیں کہ جب میاں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس کے واٹس ایپ پہ قبضہ کر لیتی. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ اسپائنگ. یہ یاد رکھیے گا, جو بھی جاسوسی کرے گا لڑکی کی یا لڑکے کی, وہ اپنے آپ کو برباد کر لے گا, رشتہ نہیں باقی بچ سکے گا. مرد جب ملک سے باہر ہے اور آپ جانتے ہو کہ وہاں اس کا ایمان بھی اس کے ساتھ ہے, اس کا اخلاق بھی ساتھ ہے, اس کا پورے خاندان کو اس نے جو سیکھا اس کی پوری لرننگ اس کے ساتھ ہے. اچھا, ایسے میں وہ کیا کھاتا ہے آپ تو کوئی نہیں پہنچا رہے, وہ کیا کہاں سوتا ہے آپ بستر بھی سیٹ نہیں کر رہے. اب وہاں اتنے برسوں سے رہ رہا, آپ بھی وہاں نہیں ہو, تو اگر اس دوران اس نے حرام کھانا ہوگا تو کوئی روک سکتا ہے؟ سوائے ایمان کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ اس کو ہر دفعہ رستہ بتانے لگ جاؤ, تم کہیں جاتے ہوگے, تو جس نے نہیں بھی جانا ہوتا وہ چلا جائے گا. تم نے کسی عورت سے تعلقات رکھے ہوئے ہوں گے جو تم میسیج کرتے ہو. اچھا, میسیج کرنے والا ہر آدمی بد کردار نہیں ہوتا, کچھ ٹائم پاس کے لیے کرتے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ جب اس کی حد میں جاتے ہو تو پھر اس کو, ایون آپ اپنے سگے بچوں کو برباد کر دیتے ہو. جب بھی آپ اگلے بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یا اس کے کانوں میں, ہم خوشی کہاں سے کشید کرتے ہیں؟ یا تو کانوں سے, جو سنتے ہیں ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے. جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگلے بندے کی مسکراہٹ, اس کی آنکھوں میں یا اس کے چہرے پہ ہمارے لیے محبت یا احترام, ہمیں اچھا لگتا ہے. یا کوئی لکھا ہوا جو ہمارے بارے میں آتا ہے. تو اگر یہ ساری گواہیاں آپ کی اپنی عورت اس طرح کی دے, اور ایک وقت آئے کہ باپ گھر آئے اٹلی سے, اسپین سے, یورپ سے مہینے کے لیے, 2 ماہ کے لیے, اور ماں نے بچوں کو پکا کیا ہوا کہ تمہارا باپ 1 نمبر کا ہے. اب باپ موبائل دیکھ رہا ہو تو بچے پاس بیٹھے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوں کہ یہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, تو باپ جب بھی دیکھے گا
اس کے بعد اس گھر میں, اس خاندان میں ان بچوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر پائے گا؟ سو اپنے گھروں کو, اپنے رشتوں کو برباد کرنے کے لیے یہ جو آپ فی سبیل اللہ کام کرتے ہو مفت میں بنا کسی پیسوں کے, اس عظیم کام کو, یہ عظیم کام قوموں کے ساتھ ہے, آپ کو ساری عمر آنسوؤں سے رلائے گا. اس کو چھوڑ دیجئے. اپنے مردوں کی ٹو لگانا, ان کا پیچھا کرنا, چاہے وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں, جب وہ گھر میں ہیں تو آپ کے مرد ہیں, آپ کے میاں ہیں, اس وقت انہیں ٹائم آپ کو دینا چاہیے. بہت سی عورتیں کہتی ہیں میرا مرد مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ وہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں, تو کہتی نہیں. نشہ کرتا ہے تو نہیں. شادی کے 9 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا؟ تو وہ گن کے بتاتی ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ. تو میں پوچھتا ہوں جب وہ واقعہ ہوا تھا تو کیا وہ نشہ کر کے آیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے تو اتنی سی بات کہی تھی. وہ جو اتنی سی بات ہے یہ پیٹرول کے ٹینکر کے قریب ماچس جلانے والی بات ہے. اچھا ماچس نہیں جلائی, یہ جو سگریٹ اگر جل رہی ہو تو پورا ٹرالا بھگ سے اڑ جائے گا. جتنے لوگ آس پاس ہوں گے 60-70 سب جل کے مارے جائیں گے. تو جب آپ اپنی زبان سے آگ لگاتے ہو اور جسٹیفائیڈ ہوتے ہو کہ میں نے تو کوئی بڑی بات نہیں کی, جب بھی آپ دل آزاری کرو گے, نمبر 1 دل آزاری, نمبر 2 اس پہ شک کرو گے, خدا نہ خواستہ 100 دفعہ اس نے غلطی کر رہا ہے, ہو چکی ہے, تو جب آپ کہو گے, آپ اس کی ماں تھوڑی لگتی ہو. ڈونٹ بیکم اینڈ بہیو دا مدر آف دیٹ. وہ آپ کا شوہر ہے, آپ کا رول اس کی بیوی کا ہے, پولیس کا نہیں ہے, جج کا نہیں ہے. کیا پھانسی لٹکا دو گے اس کو؟ کیا کسی گلی بازار میں کسی درخت سے ٹانگ دو گے؟ کیا کرو گے؟ ہستی بستی زندگی ان 4-5 بچوں کے ساتھ برباد ہو کے اپنے گھر چلی جاؤ گے. وہ کہیں اور چلا جائے گا. پھر 4 سال بعد 10 سال بعد روتے ہوئے کسی شام آپ کو خیال آئے گا, پر نہیں آتا. تب بھی الزام اس کو دیں گے, وہ ہی واز دا کلپریٹ, ہی واز دا رسپانس. آپ کو یہ پنگا لینا ہی نہیں چاہیے. زندگی کی گاڑی کو احتیاط کے ٹائر کی ضرورت ہے. یہ اس ٹائر کے بنا گاڑی نہیں چل سکتی. ٹائر لیس ٹیوب کے ساتھ گاڑی نہیں چل سکتی. ٹیوب لیس ٹائر آپ کو ساری عمر چلا سکتا ہے, لیکن یہ جو آپ اپنی زبان, اپنے لفظ, ان کو روکتے نہیں ہو اور اس کھاتے میں جاتے اگنور کرنا سیکھو. لوک لاٹ اوور لوک لاٹ, زندگی چلتی رہے گی. پوری زندگی شوہر کی جاسوسی کرنا, اس سے لڑنا, اس سے بھری نہیں. اگر اللہ نے آپ کو اپنے بچے دے دیے تو اب آپ کے ذمہ شوہر سے خوشی آپ کو ملنی چاہیے. بچوں کی تعلیم کریں, بچوں کی تربیت کریں, اس کا آپ جواب دہ ہوں گے. زندگی میں بار بار رسوا ہونا, رشتہ توڑنا, پھر لوگوں کو سوالوں کے جواب دینا, پھر اس غریب پہ الزامات کا بوچھاڑ کرنا, یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوگا. جس کام میں رسوائی ہو, جس کام میں جواب دہی ہو, اسے بچنا چاہیے. اور اس وقت سے پہلے بچنا چاہیے جب سر پہ آ کے تھوڑا پڑتا ہے. اگر مان جائیں, اگر اپنا جائزہ لے لیں. اور اس ظالم کی بچی کو, پچھلے دنوں میں اداکاروں کو دیکھ رہا ہوں, کہہ رہا میری اتنی لمبی زبان ہے میں ناک سے لگا سکتی ہوں. انہوں نے نکال کے لگا لی. تو زبان کی لمبائی پہ تھوڑی عورتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے. زبان چھوٹی ہو تو ہی عورت خوبصورت لگتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.